گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بیا چلے بیا چلے بیا چلے بیا کے گلشن کا کاروبار چلے نارووال کے نزدیک پسماندہ سا قصبہ ہے کالا قادر. باسیوں کا ذریعہ آمدن کاشتکاری. سجی گھوڑیاں، بیل گاڑیاں، سرسوں کے کھیت، درختوں کے جھنڈ، روایتی لباسوں میں ملبوس کسان. یہ کالا قادر ہے. یہی وہ کالا قادر ہے جہاں 13 فروری 1911 کو چودھری سلطان محمد خان کے ہاں فیض احمد فیض نے اس جہان رنگ و بو میں پہلا سانس لیا. ہمارے جو دادا تھے، چونکہ وہ بہت عرصہ انہوں نے ملازمت افغانستان کے بادشاہ کی تھی افغانستان میں، تو وہاں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی اور وہ ان کی بیگ میں سیالکوٹ آ گئیں. اور آخری جو شادی تھی وہ ہماری دادی سے کی، وہ واحد پنجابی بیوی تھی. فیض صاحب اپنے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں، بچپن کا جب میں سوچتا ہوں تو ایک یہ بات خاص طور پر یاد آتی ہے، ہمارے گھر میں خواتین کا ایک ہجوم تھا. ہمارے چھوٹے بھائی عنایت اور بڑے بھائی طفیل خواتین سے باغی ہو کر کھیل کود میں مصروف رہتے. اس کا کچھ نقصان بھی ہوا اور کچھ فائدہ بھی. فائدہ تو یہ ہوا کہ ان خواتین نے ہم کو انتہائی شریفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا. ابا نے کہا تھا کہ پہلے تو قرآن شریف حفظ کرو، یعنی زبانی یاد کرو، اور اس کے بعد مسجد میں جا کے پڑھو، اور پھر جب فارسی اور اردو اور تھوڑی بہت عربی پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کو اسکول میں بھیجیں گے. چنانچہ پہلے تو ہم نے گھر پہ ایک حافظ صاحب سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا، زبانی یاد کرنا شروع کیا، اور ہم نے 3 سپارے حفظ کیے. تو پھر ہماری آنکھیں دکھنے آ گئیں، تو پھر وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا. پھر ہم نے پہلے تو اپنی اماں سے الف بے پڑھی، پھر جو مسجد تھی ساتھ کی وہاں پہ مولوی ابراہیم میر صاحب سے اردو زبان کا پہلا قاعدہ ہم نے ختم کیا. جب ہم 4تھی جماعت میں پہنچے تو پھر ہم کو بھیجا گیا اسکول. 1921 میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں 4تھی جماعت میں داخل ہوئے. فیض صاحب کے گھر کے ساتھ ہی ایک دکان تھی جہاں کتابیں کرائے پر ملتی تھیں. ایک کتاب کا کرایہ 2 پیسے ہوتا. وہاں ایک صاحب ہوتے تھے جنہیں سب بھائی صاحب کہا کرتے تھے. یہاں فیض صاحب نے طلسم ہوش ربا، فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کے ناول داغ اور میر کا کلام پڑھ ڈالا. ساتھ ہی ان کے والد نے ان کو انگریزی ناول پڑھنے پر لگا دیا. ایک بہت بڑا شاعر پیدا کرنے کے لیے قدرت کے جتن شروع ہو چکے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اماں اور ان میں گفتگو ہو رہی تھی تو میری اماں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ بغل میں کیٹس اور شیلی اور بائرن لے کے کیسے گھوم سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں گھومتا تھا کیٹس اور شیلی اور بائرن کو بغل میں لے کے. فیض صاحب کے گھر کے ساتھ ہی ایک حویلی تھی جہاں مشاعرے ہوتے تھے. 10ویں جماعت میں فیض صاحب نے کچھ تک بندی کی، لیکن منشی سراج الدین نے کہا، میاں ٹھیک ہے تم بہت تلاش سے شعر کہتے ہو، مگر یہ کام چھوڑ دو. جب دل و دماغ میں پختگی آ جائے تب یہ کام کرنا. فیض صاحب نے شعر کہنا ترک کر دیا. میٹرک کرنے کے بعد فیض صاحب مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے جہاں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے ان کو شاعری پر اکسایا. ان کا پہلا باقاعدہ شعر یہیں تخلیق ہوا. لب بند ہیں ساکی میری آنکھوں کو پلا دے وہ جام جو منت کش صحبہ نہیں ہوتا. ایف اے کرنے کے بعد سیالکوٹ سے لاہور آئے.
مستی دروازے کے اندر سکونت اختیار کی. گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا جہاں پطرس بخاری، ڈاکٹر تاثیر اور صوفی تبسم تھے جن سے نیاز مندی کا سلسلہ چل نکلا. کہ والد لاہور ان کو لے کے آئے گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے، تو وہ سیدھا علامہ اقبال کے پاس لے کے گئے جو ان کے ایک دوست تھے، اور ان کے چرنوں میں ان کو بٹھایا اور کہا کہ میں بیٹا آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. اور میرے خیال میں وہ جو ایک رابطہ تھا یا وہ ایک عزت تھی علامہ صاحب کی، وہ دل میں ایک دم بیٹھ گئی. اور ان کے توسط سے بھی اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن گورنمنٹ کالج میں جو ان کے استاد تھے جن میں پطرس بخاری، صوفی تبسم، ڈاکٹر احمدی تاثیر کے ساتھ بھی جو ایک رابطہ تھا. 1931 میں فیض صاحب کے والد سلطان محمد خان وفات پا گئے، جس کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا. 3 دن کمرے میں بند رہے. اب گھر کے 15 افراد کی کفالت کی ذمہ داری اچانک فیض پر آ پڑی. 1930 کی دہائی میں عالمی کساد بازاری نے فیض صاحب کے دل پر آن مٹ نقوش چھوڑے. فیض صاحب کو بچپن سے کرکٹر اور ریسرچر بننے کا شوق تھا، لیکن بقول فیض نہ ہی وہ کرکٹر بنے نہ ریسرچر، البتہ استاد ہو کر امرتسر چلے گئے. امرتسر میں پہلی بار سیاسی بصیرت سے واسطہ پڑا اور اس کی وجہ بنے ڈاکٹر رشید جہاں، محمود الظفر اور ڈاکٹر تاثیر. بڑا عجیب سا لگتا تھا جب یہ سارے لوگ بتایا کرتے تھے، صوفی صاحب، فیض صاحب وغیرہ، کہ یہ لوگ سائیکل پہ امرتسر سے لاہور اور لاہور سے امرتسر آیا جایا کرتے تھے. کیسے آتے تھے؟ لیکن جوانی تھی، اور پھر یہ کہ اس زمانے میں فاصلہ بھی نہیں لگتا ہوگا. مزدوروں میں کام شروع کیا. ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو اس کی تنظیم میں کام کیا. اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ترقی پسند تحریک کا جو پہلا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا 1936 میں، پریم چند نے جس کی صدارت کی تھی، تو یہاں پنجاب سے جو وفد گیا تھا اس میں ڈاکٹر رشید جہاں اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ فیض بھی تشریف لے گئے تھے. 1941 میں پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی چھپا. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. انیس سو 42 میں ایک برطانوی نژاد خاتون ایلس جارج سے شادی کی. اسلامی نام کلثوم رکھا گیا. چھوٹی سی برات تھی، 3 آدمی تھے. ایک تو فیض صاحب and his younger brother Inayat and a political friend. They arrived in the evening, tired and dusty. تو پہلے میں نے فیض سے پوچھا تھا آپ انگوٹھی لے کے آئے ہیں؟ تو کہا ضرور لے کے آیا ہوں. میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے. تو کہنے لگے میں نے افتخار الدین سے قرض لیا تھا، خیر واپس تو دینا نہیں میں نے. تو میں نے کہا سائز کا پتہ تھا؟ کہنے لگی ہاں تمہاری جیسی. تو میں نے ٹرائی کیا تھا، نہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا. میں نے کہا نو دیٹس بیڈ لک ٹو ٹرائی بیفور دا میرج. تو آئی ڈڈنٹ ٹرائی دا رنگ. شام کو دعوت ہوئی تھی، بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، اور اس لیے کہ بہت سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے. ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا. نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں. یہ شادی ہونے میں فیض کی بہن نے مثبت کردار ادا کیا اور گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ فیض کے ایک گوری خاتون سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے. میں پیدا ہوئی تھی تو میری اماں جو ہے وہ رو پڑی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی ایک سنہرے بالوں والی نیلی آنکھوں کی بچی ہوگی، اور بطول ان کے کہ ایک چھوٹی سی کالے کالے بالوں والی اور سانولی سی بچی تھی جو کہ بالکل صحت مند نہیں تھی. تو انہیں رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے. اور میری جو جن کو گاڈ مدر کہتے ہیں بیگم آمنہ مجید ملک، بقول ان کے کہنے، میں نے کہا ایلس تو بہت بری ہو، یہ بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی. دونوں میں بہت ایڈجسٹمنٹ تھی، اور فیض صاحب تو صبر والے بڑے تھے، ہر چیز پہ صبر کر لیتے تھے. جیسا فخر اودے، جیسا ناز اودے اپنے شوہر پہ تھا،
वैसा मैंने कम पाकिस्तानी बीवियों को अपने शौहर पे नाज करते हुए देखा। हमारी अम्मा जो थी वो कोई हर 6 महीने के बाद जो थी बहुत बरहम हो जाती थी और वो कहती थी कि ये बस अब सिगरेट नहीं चलेगा, और यहाँ तक बात पहुँचती थी। वो तो खैर चुप करके सुनते रहते थे और सिगरेट कश लगाते रहते थे, और वो आखिर गुस्से में कहती थी आई विल डिवोर्स यू, तो एक और कश लगाते थे, फिर कहते थे ओके। भाई कोई बात हो, मतलब जैसे खाना है तो किसी ने ग्लास इधर रख दिया, किसी ने ग्लास उधर रख दिया, तो एलिस उस वक्त तक नहीं सोती थी जब पार्टी ख़त्म होती थी, जब तक वो पूरे घर को दोबारा इन ऑर्डर ना कर लें, और किसी को ग्लास बग़ैर पैड के बग़ैर उसके रखने नहीं देती थी कि मेज़ पे निशान पड़ जाएगा। तो वो हमीद अख्तर वगैरह कहा करते थे मलका एलिज़ाबेथ नाराज़ हो जाएगी, ग्लास ऐसे मत रखो। मिसेस फैज़ से तो बेहद तो हिसाब मोहब्बत कहते थे। अगर आप सलीबे मेरे दरीचे में, माय डियर हार्ट, उनके खतूत पढ़िए जो जेल से लिखे हैं, दुनिया में जो हफ्सिया अदब है आप उसका मुताला फरमाएं तो आप देखेंगे कि कैसी रजाइयत और कैसी मोहब्बत, एक एक सत्र से जो मोहब्बत टपकती है।